مجھے بہت خوشی ہے کہ میرے بچوں کو جن کے پاس وسائل کی کمی تھی ان سب کو ہونہار اسکالرشپس ملے ہیں. میں آئی ایم ویری 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 پراؤڈ آف یو ٹوڈے ماشاء اللہ کہ آپ کو ہونہار اسکالرشپس بھی ملے ہیں, آپ کو لیپ ٹاپس بھی ملے ہیں, اور آپ نے اپنی اسپیچز میں, اپنی ٹاکس میں, اپنی ویڈیوز میں, اپنی ٹک ٹاکس میں میرا شکریہ ادا کیا. بچوں, یہ بات میں آپ کو دل کی فرام دا کور آف مائی ہارٹ میں آپ کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ نے میرا شکریہ ادا نہیں کرنا, یہ آپ کا حق ہے جو آپ کو ملا ہے. یہ آپ کی بریلینس کی وہ ایکنالجمنٹ ہے جو آپ کو ملی ہے. یہ آپ کی محنت کا وہ ثمر ہے جو آپ کو ملا ہے اور ملنا چاہیے تھا. اور مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ پنجاب کا کوئی بیٹا اور پنجاب کی کوئی بیٹی اب اس لیے تعلیم سے محروم نہیں رہے گی کہ اس کے ماں باپ کے پاس یا اس کے خاندان کے پاس یا اس کے پاس وسائل نہیں ہیں. اور میں نے 30,000 بچوں سے ہونہار اسکالرشپ جو ہے وہ شروع کیا فرسٹ ایئر کے بچوں سے, تو مجھے یہ میسیجز آئے تھرو رانا سکندر جو آپ کا ایجوکیشن منسٹر ہے, مجھے اس سے میسیجز آئے کہ بچے کہہ رہے, اور میں جہاں جاتی تھی مجھے یہ آواز آتی تھی کہ سیکنڈ ایئر اور تھرڈ ایئر کے بچوں کو بھی اسکالرشپس ملنے چاہیے. تو پھر ہم نے اس 30,000 سے اس کو بڑھا کے 50,000 کر دیا ماشاءاللہ. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ ضرورت 50,000 سے کہیں زیادہ ہے. میں آپ سے یہ وعدہ کر کے جاتی ہوں کہ نیکسٹ ایئر, کمنگ فائنینشیل ایئر, اس کو میں اور بھی اس نمبر کو بڑھاؤں گی. ابھی ایک بچی جس کو لیپ ٹاپ ملا ہے, میں نے اس کو پوچھا تمہارے والد کیا کرتے ہیں, کہنے لگی میرے والد مزدور ہیں. مزدور ہیں. تو ہم اس چیز کا احساس نہیں کرتے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے فراوانی دی ہوئی ہے ان کے لیے فی دینا بھی کوئی مشکل نہیں ہے, ان کے لیے گیجٹس لینا بھی کوئی مشکل نہیں ہے, ان کے اتنے بچوں کے پاس گیجٹس ہیں. اور ہم بھی جب بھی ہمیں کوئی ریسرچ کی ضرورت ہوتی ہے, کچھ ہم نے دیکھنا ہوتا ہے, ہم جلدی سے اپنا فون کھولتے ہیں اور گوگل کرتے ہیں اور ہمیں سب کچھ مل جاتا ہے. تو میں یہ سوچتی ہوں کہ جن بچوں کے پاس وسائل نہیں ہیں, جن کو انٹرنیٹ پیکیجز بھی بہت مشکل سے ملتے ہیں, ان کے لیے میرا تو دل کرتا ہے کہ میرے پاس جتنے وسائل ہیں وہ سارے آپ کی جھولیوں میں ڈال دوں. اور میں نے جو بہترین لیپ ٹاپ ہو سکتا تھا آپ کے لیے, تاکہ آپ کو اپنی اسائنمنٹس میں, اپنی ریسرچ میں آپ کو کسی سے مانگنا نہ پڑے, کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے اور آپ کو تنگی نہ ہو, اس لیے میں نے کوشش کی ہے میرے بچوں کہ آپ کو بہترین جو لیپ ٹاپ ہے میں دوں. اور اس کے اندر جو ہے جو بھی ہم ایڈ کر سکے ہم نے کیا. اور اسی طرح تقریباً 18,000 الیکٹرک بائکس جو ہے وہ بچوں کو, اسٹوڈنٹس کو جا چکی ہیں. اب میں کوئی ایسا سلوشن ڈھونڈ رہی ہوں کہ چارجنگ سٹیشنز جو ہیں وہ زیادہ لگ جائیں اور وہ بائکس میں زیادہ سے زیادہ بچوں اور بچیوں کو دے سکوں انشاءاللہ تعالی. اور بچوں صرف یہ نہیں ہے, اور یہ 1 لاکھ لیپ ٹاپس صرف اس سال کے لیے انشاءاللہ تعالی 5 سال میں 5 لاکھ لیپ ٹاپس ہم دیں گے. ایک ٹیشو پیپر منگا دیں پلیز. اور یہ رانا سکندر صاحب کھڑے ہیں, آپ کے ایجوکیشن منسٹر. میں دیکھتی ہوں کہ بچے کس طرح سے ان کو رسپونڈ کرتے ہیں اور کس طرح سے اس نے محنت کی ہے. یہ فرسٹ ٹائم منسٹر ہے, لیکن اس نے ایجوکیشن میں جتنی محنت کی ہے, میں رانا سکندر کو اور سیکرٹری ہائر ایجوکیشن کو اور ان کے پورے ڈپارٹمنٹ کو میں دل کی گہرائیوں سے مبارکباد بھی دینا چاہتی ہوں. آپ سب کی طرف سے اپنی طرف سے شاباش بھی دینا چاہتی ہوں. ویل ڈن رانا, مائی چلڈرن اینڈ آئی آر ویری ویری پراؤڈ آف یو. شاباش, کیپ اٹ اپ. اور بچوں, اور میں صرف یہاں پر بات نہیں ختم کر رہی, آپ اسکول سے آگے نکل آئے ہو, کالجز میں, یونیورسٹیز میں آ گئے ہو, لیکن میں آپ کو آج یہ بتانا چاہتی ہوں کیونکہ آپ بھی انہی مراحل سے گزر کے آئے ہو. آپ کا کوئی چھوٹا بہن بھائی ہوگا, وہ اسکول میں پڑھتا ہوگا, تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں ود ان دا نیکسٹ 6 months میں نے رانا کو 110 بلین روپیہ دیا ہے, اور میں نے کہا ہے کہ 6 مہینے کے بعد پورے پنجاب کے اندر
کوئی سرکاری اسکول ایسا نہ رہے جس کے اندر کمروں کی کلاس رومز کی شارٹیج ہو. 50,000 نئے کلاس رومز ہم کنسٹرکٹ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ اس سال, تاکہ میرے کسی بچے کو, میرے کسی بیٹے کو, میرے کسی بیٹی کو برآمدے میں یا گھاس میں دھوپ میں بیٹھ کے نہ پڑھنا پڑے. اور اسی طرح ہم انشاءاللہ تعالیٰ جو مسنگ فیسلٹیز ہیں, کچھ ایسے اسکول ہیں جن میں ٹوائلٹس تک بھی نہیں ہیں, اور آپ میں سے کچھ لوگ ایسے بچے ہوں گے جو انہی اسکولوں سے پڑھ کے آئے ہیں. تو اس سال کے اینڈ تک انشاءاللہ تعالیٰ کوئی اسکول ایسا نہیں ہوگا جس کے اندر ٹوائلٹ کی فیسلٹی, پینے کے پانی کی, صاف پانی کی فیسلٹی موجود نہیں ہوگی. اور انشاءاللہ اس سال کے بعد کوئی اسکول پنجاب میں ایسا نہیں ہوگا, میرے پاس 49,000 پلس اسکولز ہیں, کوئی اسکول ایسا نہیں ہوگا جس میں فرنیچر کی کمی یا فرنیچر کی شارٹیج ہوگی اور بچوں کو زمین پہ بیٹھنا پڑے گا انشاءاللہ تعالیٰ. یہ میرا وعدہ ہے, میں وعدہ کر کے جا رہی ہوں. اور میرے بارے میں اب لوگ یہ کہنے لگے ہیں کہ جو وعدہ کرتی ہے پورا کرتی ہے, کیونکہ میں نواز شریف کی بیٹی ہوں. اور اس سال رانا کتنے سکولز میں ہم کمپیوٹر لیبز دے رہے ہیں؟ اس سال انشاءاللہ تعالی 6,000 سکولز میں ہم اسٹیٹ آف دی آرٹ AI اور کمپیوٹر لیبز دینے جا رہے ہیں. اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا جو کریکولم ہے وہ میں بہت چھوٹی کلاسز سے ہم انٹروڈیوس کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالی. میرا یہ دل کرتا ہے کہ میرا سرکاری اسکول میں پڑھنے والا بچہ جو ہے وہ کسی بھی مہنگے پرائیویٹ اسکول میں پڑھنے والے بچے سے کم نہ ہو. اور میں صرف اپنے بچوں کو پڑھتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتی, میں اپنے بچوں کو آگے بڑھتا ہوا دیکھنا چاہتی ہوں. اور جب آپ پڑھ چکو, آپ کی انشاءاللہ ایجوکیشن کمپلیٹ ہوگی, آپ کو ڈگریز ملیں گی, تو آپ میں سے کوئی اگر کاروبار کرنا چاہتا ہے, اپنی فیملی کا بریڈ اینڈ بٹر ونر بننا چاہتا ہے, اپنی فیملی کے لیے کنٹریبیوٹ کرنا چاہتا ہے, تو میں چاہتی ہوں کہ آپ کو کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے. میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ کو بزنس کرنے کے لیے وہ تمام سہولیات موجود ہوں جس میں آپ اپنا دنوں میں بزنس کھڑا کرو, اور نہ صرف خود کماؤ بلکہ اپنے گھر والوں کو بھی کما کے کھلاؤ, تاکہ آپ کی نظر کسی کے سامنے نہ جھکے, آپ کا سر کسی کے سامنے نہ جھکے, آپ کا ہاتھ کسی کے سامنے نہ پھیلایا جائے, چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو. تو ریاست ماں کی طرح ہوتی ہے. ریاست کا کام صرف بچوں کو اسکول اور کالج میں پڑھانا نہیں ہے. ریاست جس طرح ماں اپنے بچے کو یوں اپنے پروں کے نیچے لے کے ان کی حفاظت کرتی ہے, ان کو آگے بڑھانے میں مدد دیتی ہے, آگے بڑھنے میں مدد دیتی ہے, تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو آپ کی ماں یہاں پر کھڑی ہے وہ آپ کے لیے دن رات ایک کرے گی انشاءاللہ تعالیٰ. اور آپ جانتے ہو ابھی 3 مہینے پہلے میں نے آسان کاروبار فائنانس جو اسکیم ہے اس کے لیے میں نے شروع کی. 3 مہینے میں آپ جانتے ہو 1,10,000 کاروبار کے قرضے, 60 بلین روپیز ورتھ قرضے ہم نے لوگوں کو دیے ہیں ماشاءاللہ. اور اس میں بہت بڑی تعداد ینگسٹرز کی ہے, اور 55,000 نئے بزنسز جو ہیں وہ 3 مہینے کے اندر اندر شروع ہوئے ہیں ماشاءاللہ. کل میں اپنی پارلیمنٹری پارٹی سے کل میری ان کے ساتھ ایک میٹنگ تھی, تو ان کو میں پچھلے سال کے تمام جو میرے پروجیکٹس ہیں ہمارے اور اگلے سال کا پلان ہے وہ میں ان سے شیئر کر رہی تھی. تو 2.5 گھنٹے مجھے لگے اپنے پچھلے پورے سال کی کارکردگی کو سمرائز کرنے میں. ابھی ایک بچی نے کہا کہ وہ بھی, اس کا بھی دل کرتا ہے, وہ انسپریشن لیتی ہے تو اس کا دل کرتا ہے کہ وہ بھی چیف منسٹر پنجاب بنے. تو میری یہ دعا ہے کہ میری ہر بیٹی کچھ نہ کچھ بنے, وہ بھی چیف منسٹر پنجاب بنے. ایک خاتون چیف منسٹر پنجاب, پہلی پنجاب کی خاتون چیف منسٹر آئی ہے, یہ میری تمام بیٹیوں اور بیٹوں کے لیے بھی ایک اعزاز ہے. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر بیٹی چاہے, بیٹی بہادری اختیار کرے, تو اس بیٹی کو آگے بڑھنے سے کوئی نہیں روک سکتا. میرے بچوں, مجھے بھی روکنے کے لیے بڑے لوگوں نے کوشش کی, وہ ایک الگ کہانی ہے. جیلوں میں ڈالا اور زندانوں میں ڈالا, ڈیتھ سیلز میں ڈالا, لیکن آج دیکھ لو اللہ تعالیٰ کا کرم, وہ کہاں ہے اور آج اللہ تعالیٰ نے مجھے کہاں کھڑا کیا ہوا ہے.
تو میں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ چیف منسٹر بننا ایک بہت اللہ تعالیٰ کا کرم ہے, اس کی رحمت ہے, اس کے بہت اعزاز کی بات ہے. لیکن چیف منسٹر بننا ایک بہت مشکل کام بھی ہے, کیونکہ جنہوں نے پروٹوکول انجوائے کرنا ہے, جنہوں نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ میں نے آج کس گاڑی میں بیٹھنا ہے, میں نے آج کون سا بزنس ڈیل کرنی ہے, میں نے آج کہاں جا کے اپنا جو پرومیننس گین کرنی ہے, تو پھر تو یہ بہت آسان کام ہے. جیسے 2018 سے لے کے 2022 تک یہ سب جو آج وسائل ہیں, لوگ کہتے ہیں یہ پیسے آپ کہاں سے لا رہی ہیں, پنجاب کے پاس یہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے. پنجاب کے پاس پیسہ وہی ہے جو پنجاب کے پاس پچھلے کئی سالوں سے تھا. پنجاب کے پاس آپ کو جو نظر آ رہا ہے وہ جتنا بھی پیسہ ہے وہ پاکستان پنجاب کے عوام پہ لگ رہا ہے, وہ جیبوں میں نہیں جا رہا. تو یہ ایک بہت مشکل کام بھی ہے. رات کو مجھے بہت مشکل سے نیند آتی ہے جب مجھے پتا ہو کہ میں نے جو 14 کروڑ عوام ہیں ان کی روٹی کا بھی خیال کرنا ہے, کہ ان کو روٹی سستی ملے, ان کو سبزیاں سستی ملے, ان کے بچے اسکول جائیں, جب وہ سرکاری ہسپتال میں جائیں تو ان کو علاج اچھا ملے, جب وہ اسکول میں جائیں تو ان کو پرائیویٹ ایجوکیشن جیسی اچھی ایجوکیشن ملے, ان کو اپنے کالج یا یونیورسٹی میں جانے کے لیے 10-10 جو کلومیٹرز پیدل چل کے نہ جانا پڑے, جن کو سر پہ اٹھا کے 1-1 کلومیٹر پانی نہ دور سے لانا پڑے. تو میرا یہ چیزیں مجھے سونے نہیں دیتی. تو یہ اتنا آسان کام نہیں ہے بچوں. اٹس ناٹ گلٹس اینڈ گلیمر. آج جہاز میں سب کہہ رہے تھے کہ سب چھٹی کرتے ہیں, آپ چھٹی نہیں کرتی. میں نے جب سے میں چیف منسٹر بنی ہوں تقریباً 1.5 سال ہو گیا ہے, میرے بچوں نے شکایات کرنی شروع کر دی ہیں کہ میں ان کو ٹائم نہیں دیتی. آفس سے گھر اور گھر سے آفس. ایک دفعہ میں نے چھٹی نہیں کی, کیونکہ دل کرتا ہے چھٹی کرنے کو, آرام کرنے کو دل کرتا ہے, لیکن جب میں چھٹی اگر ویکینڈ پہ بھی چھٹی کر لوں تو میرا سارا دن گلٹ میں گزرتا ہے کہ آج کا دن میں نے ضائع کیا. تو میرے بچوں, جس طرح آپ اپنے لیپ ٹاپ کو سنبھال کے رکھو گے کہ اس میں وائرس نہ آ جائے, اسی طرح آپ نے اپنے صوبے کو بھی سنبھال کے رکھنا ہے, اپنے ملک کو بھی سنبھال کے رکھنا ہے کہ اس میں بھی کوئی وائرس نہ آ جائے, کوئی پولیٹیکل وائرس نہ آ جائے. اور میں نے جنگ تو ہم نے اب جیتی ہے, لیکن میں جس دن سے ہونہار اسکالرشپس کے فنکشنز میں جا رہی ہوں, سیریمنیز میں جا رہی ہوں, میں نے ایک ہی بات آپ سے کہی ہے. میں نے آپ کو یہ ریکویسٹ کی ہے کہ آپ لوگ مجھے شکریہ نہ بولو, کیونکہ یہ آپ کا حق ہے جو آپ کو سر اٹھا کے لینا ہے.